کہ کیوں یہ چھپایا ہے؟ اب یہاں پر لفظ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، رحمت ہے۔ اول تو یہ ڈیفرنس کرنا فرض ہے کہ اوروں کے لیے یہ اور ہے، مسلمانوں کے لیے یہ اور ہے۔ اور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر کرونا آئے گا تو جان نہیں نکلے گی، جان نکل سکتی ہے، مگر ایک ہے مر کے ہمیشہ جہنم کا ایندھن بننا، اور ایک ہے مرگ تو جانا ہی ہے لیکن آگے فردوس کا مالک بننا۔ تو رحمت للمومنین فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا۔ فرمایا جہاں طاعون آ جائے، جو بندہ جس زمانے میں اس شہر میں رہائش برقرار رکھے کہ میں نے بھاگنا نہیں، جو ہونا ہے ہونا ہے، فیمکث فی بلدہ صابرا، صبر کر کے اسی شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون ہے، صبر کر کے وہیں ٹھہرا رہے۔ کس نظریے سے؟ مطلقاً نہیں، آگے میں شروحات پیش کروں گا کہ ایک شخص کہتا ہے اتنا میرا یہاں کاروبار ہے میں بھاگ کے کہاں جاؤں، پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور ایک وہ جو وسوسے کا شکار ہے اس کو بھی نہیں ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ۔ صرف اس کی میں بات کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ اتنا کلیئر ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا آئی ناڑی مرنا ہے، پر اس کا یہ عقیدہ ہے لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اگر رب نے میرا لکھا ہے کہ میں نے کرونا سے مرنا ہے تو میں نے مر جانا ہے، اگر نہیں مرنا تو پھر میں نے نہیں مرنا۔ فرمایا اس پکے یقین کے ساتھ اگر وہ بھاگا نہیں کرونا کو خبر سن کے کہ کرونا آ گیا ہے، شہر میں اتنے لوگ مریض ہو گئے ہیں، الا کان لہ مثل اجر الشہید، اس کو شہید کا ثواب ملے گا، حالانکہ ابھی فوت نہیں ہوا، صرف صبر کرنے پر کہ وہ بھاگا نہیں، صبر کرنے پر شہید کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹا سا فائدہ ہے؟ ایک طرف جان دیں حق کے لیے کفر سے لڑ کر تو پھر شہادت ملے، اور دوسری طرف کرونا کے آنے پر شرعی نقطہ نظر پر ڈٹ کر صبر کر کے وقت گزاریں تو شہید کا اجر ملے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی طاعون کو رحمت ہے مومنین کی، اور رحمت کے کئی وجوہ ہیں، اور اگلے حصے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ اب حق بنتا تھا اس وقت اہل اسلام کا کہ یہ جو انہوں نے ڈرا کے اور اس طرح کی صورتحال بنا دی ہے، اس میں کہ یہ کھا نہیں جاتا، احتیاط کرو، وضو کرو، اذان پڑھو، درود پڑھو، مگر یہ کہ سب کچھ ہی بند کر دو تو کل انہیں روٹی کون کھلائے گا؟ اب وہ جو طاہر القادری نے احتیاطیں بیان کی ہیں اس کے مطابق تو ایک بندہ صرف دن میں احتیاط کا کاروباری کر سکتا ہے، اس کے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ اسے کون کھلائے گا؟ اور اگر نہیں کھلائے گا تو بھوک جو ہے کرونا کا تو احتمال ہے کہ آئے گا، بھوک کا یقین ہے کہ آئے گی، اور جب آئے گی تو وہ معاف نہیں کرے گی۔ تو کوئی سینس بھی ہوتا ہے کسی چیز کا، پورا نظام سلطنت، پورا نظام معیشت، اور پھر مساجد، مدارس، حرم کعبہ اور اس کے ساتھ منسلک اتنے وہ امور کہ جن کو برقرار رکھنا فرض ہے امت میں، جس کی وجہ سے بیماریاں ٹلتی ہیں۔ اب اس کے ہم آگے دلائل پیش کریں گے۔ تو اب یہاں یہ کیوں نہیں اجاگر کیا گیا علماء کی طرف سے کہ سرکار تو فرماتے ہیں یہ میری امت کی تو رحمت ہے، عذاب اوروں کا ہے، وہ مریں گے جہنم جلیں گے، میری امت میں جس طرح مجاہد کی جان چلی جاتی ہے لیکن درجہ شہادت کا ملتا ہے، تو فرمایا اس طرح اس مرض میں میری امت عذاب نہیں پا رہی، جائیں گے دنیا سے تو جو کیا مجاہد کو کوئی عذاب ملتا ہے جب شہید ہوتا ہے؟ تو اس طرح فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری حدیث میں کہ سرکار نے فرمایا ہے
کرونا یعنی اس وقت طاعون یا کوئی بیماری کا سن کے فرمایا جو بھاگتا ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے جیسے سامنے کافروں کی فوج ہو اور ادھر مسلمانوں کی فوج اسے دیکھ کے کوئی بندہ دوڑ لگا جائے کہ مرنے کا وقت آ گیا ہے. تو فرمایا جیسے تولی یوم الزحف ہے گناہ کبیرہ، ایسے ہی بیماری کا نام سن کے بھاگنا بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا. تو احتیاط ہے، لیکن وہ احتیاط جس سے شریعت سے بغاوت ہو، شریعت سے ٹکراؤ ہو اور پورا نظام ہی درم برم ہو جائے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ادھر واضح طور پر اب اس حدیث شریف کے میں چند شارحین جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انہیں یہ کیوں شوق ہے اپنے مجتہد اور مجدد بننے کا؟ کیا 14 صدیوں میں ائمہ نہیں ہوئے جو یہ آج معنی بیان کر رہے ہیں؟ کوئی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ان سے لے کر بیان کریں، اپنی طرف سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو 14 صدیوں میں بیان ہوا ہے. ان کو کیا مجبوری ہے؟ اتنے فاسٹ ہیں مجتہد بننے کے لحاظ سے، آئی تھنک یہ ہے وہ ہے کر کے. تو آخر ہماری بھی تو ڈیوٹی ہے، ہم سچے مجددین کے ورکر ہیں اور مجتہدین کے غلام ہیں اور قرآن و سنت کے خادم ہیں. اب دیکھیے یہاں شارحین نے اس حدیث پر کیا لکھا. ان میں سے ارشاد الساری شرح بخاری کے جو الفاظ ہیں یہ اختصار سے میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ سارے شارحین نے یہی موقف بیان کیا جو میں بتا رہا ہوں. ان کے حصے کا کوئی ووٹ نہیں ہے 14 صدیوں میں. ارشاد الساری 387 صفحے پر یہ لکھا ہے، ارشاد الساری کے اندر فلیس من عبد، ساتھ قید لگائی مسلم کی. سرکار فرما رہے ہیں میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. پھر فرمایا کہ یقع الطاعون فی مکان ہوا فیہ، یعنی جس جگہ وہ جس شہر میں ہے اس میں طاعون آ گیا. فیمکث فی بلدہ، وہ اسی میں رہا. ولا یخرج من البلد التی وقع فیہ الطاعون، اس سے نکلا نہیں. آگے شرط کیا ہے؟ حال کونہ صابرا، صبر کر کے. یہ نہیں کہ چیختا چلاتا بھی رہے مر گیا پھر نہیں ثواب ملے گا، اگرچہ مر بھی گیا تو پھر بھی نہیں ملے گا. یہ بھی شارحین نے لکھا. اچھا صابرا، تو صبر کا وقت ہے آج. اگر آ بھی جائے، اور ابھی آیا بھی نہیں تو یہ دوڑے پہلے لگا بیٹھے ہیں. صابرا، صبر کریں. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْخُرُوجِ، امام کستلانی کہتے ہیں حالانکہ بھاگنے پر قادر بھی تھا، نکل سکتا تھا اس شہر سے، لیکن نہیں بھاگا. پھر کہا کہ اس کے دل میں کوئی قلق بھی نہ ہو، وسواس کہ رہ تو گیا ہوں، بھاگ جانا چاہیے تھا. بل مسلما لامر اللہ راضیا بقضائہ، بلکہ وہ رب کے حکم کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے، اللہ کے امر کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہے، اور راضیا بقضائہ، رب کے فیصلے پہ راضی ہے. حال کونہ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اسے پتا ہے کہ وہی ہونا ہے جو رب نے چاہنا ہے. اگر رب نے چاہا تو کوئی دنیا میں کوئی ایک بھی کرونے والا نہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہی پہلا بن جائے، اور اگر رب نے نہ چاہا تو ارد گرد پورا محلہ بھرا ہوا ہو، اسے کچھ نہیں ہوگا. یہ اس کا یقین ہو. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے اس صبر پر شہادت کا ثواب دے گا. اس صبر پر. تو یہاں چونکہ اسلم یسلم، اسلام کا مطلب ہوتا ہے
مطیع ہونا، تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو مسلم لامر اللہ، اللہ کے امر کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہوئے اس نے یہ کام کیا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا پوری حدیث کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ مفہوم الحدیث ان من لم یتصف بالصفات المذکورات لا یکون شہیدا، اگر مذکورہ صفتیں نہ پائی گئیں تو اس طاعون والے شہر میں رہنے کے باوجود بھی شہادت کا ثواب نہیں ملے گا، اگر صبر اس نے نہیں کیا، اگر ایمان اس کا نہیں تھا، اگر وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی یا اس طرح کے بھاگ سکتا نہیں تھا، مارا گیا ہے یا زندہ رہا ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ وَمَاتَ بِهِ، اگرچہ طاعون میں مر بھی جائے تو پھر بھی شہید والا ثواب نہیں ملے گا۔ فضلاً ان يموت بغیرہ، حالانکہ چہ جائے اس کے کہ طاعون سے مرے ہی نہیں اور پھر اپنی آئی پہ مرا ہے، تو پھر بھی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا ان شرائط کے مطابق۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی پورے دین کا مزاج یہ ہے، سینکڑوں حدیثیں اس بات کو واضح کرتی ہیں، اس میں سے ایک حدیث کا تذکرہ اس انداز میں انہوں نے کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تختصم الشہداء والمتوفون علی فروشہم الی ربنا عز وجل، قیامت کے دن شہیدوں کا اور بستروں پہ فوت ہو جانے والوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، شہداء کا اور وہ جو میدان جنگ میں گئے ہی نہیں، فوت بستر پہ ہو گئے اپنے گھر میں، کچھ ایسے ہوں گے ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ کس چیز میں؟ یہ جو اپنے بستروں پہ مرے ہیں اس سے سارے مراد نہیں کہ جو بھی گھر میں مر جاتا ہے، الذین ماتوا بالطاعون، جو میدان جنگ میں نہیں فوت ہوئے، بستر پہ ہوئے ہیں مگر طاعون کی بیماری سے ہوئے ہیں، ان کا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بحث مباحثہ ہو جائے گا، شہداء اپنے دلائل دیں گے، اور یہ جو بستروں پہ فوت ہوئے یہ یعنی شہداء کا اور ان کا آپس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ عام لوگوں کے لحاظ سے شہداء کہیں گے یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ بھی قتل ہوئے جیسے ہم قتل ہوئے، لہذا ہمارے ساتھ ان کو جنت میں بھیجیں، یہ ہمارے کوٹے کے ہیں، ان کو شہیدوں والا درجہ ملے گا، جنت میں ہیں۔ اور جو دوسرے ہیں جو بستروں پہ فوت ہوئے طبی موت سے مگر طاعون سے نہیں فوت ہوئے، وہ کہیں گے یہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، نہ میدان جہاد میں گئے ہیں نہ وہاں لڑے ہیں، یہ تو ہماری طرح گھر میں تھے بستر پہ فوت ہو گئے، یہ کیسے شہیدوں کے ساتھ بھیجے جا سکتے ہیں، یہ جھگڑا ہوگا۔ تو رب ذوالجلال سے وہ کہیں گے متنا ماتو علی فروشہم کما متنا، جیسے ہم مرے ایسے یہ بھی بستروں پہ مرے، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ یعنی یہ اس دن بھی اتنا ٹکراؤ ہوگا، یعنی یہ نہیں کریں گے شکر کہ چلو شہید بن کے یہ ہمارے بھائی تو چلے جائیں، کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ شہید نہیں ہے تو شہید کا مقام ان کو کیوں مل رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا فرشتوں فیصلہ کرو، انظروا الی جراحہم، یہ جو طاعون والے ان کے زخم چیک کرو، اگر ان کے زخم شہیدوں کے زخموں جیسے ہیں تو پھر ان کو شہیدوں کے ساتھ ہی بھیجو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو پھوڑا پھنسی طاعون کا بنے گا وہ شہیدوں کے تازہ زخم کی شکل میں ہی ہوگا۔ اب یعنی چونکہ اللہ کا ایک نظام عدل ہے، ویسے رب کو بھیجنا چاہے تو روک کون سکتا ہے، لیکن ایک نظام عدل ہے، اس نظام عدل کی روشنی میں جب فیصلہ ہوگا تو اب یہ لوگ بھی چپ کر جائیں گے کہ واقعی ہمارے جسموں پر تو یہ نشان نہیں ہے، طاعون والوں کے جسموں پر نشان ہے، لہذا طاعون والوں کو اگر جنت ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ چلے جائیں۔ تو یہ یعنی کوئی ایک دو باتیں نہیں، اس پہ آگے ہزارہ حدیثیں ہیں جن کا مدار ہے کہ عام لوگ جو مریں گے وہ عذاب کی شکل میں، اور ادھر تو زخم بھی قیامت کے دن کام آئے گا کہ کرونا وائرس کا جو کسی مسلمان کو خدا نخواستہ ہوا، اور یہ بھی ویسے ہی ہے جنگ کی طرح، سرکار نے فرمایا
کہ ویسے تم دشمن سے مقابلہ آمنا سامنا اس کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن جب وقت